السلام علیکم، میں ہوں حمزہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کیمپس نیوز۔ اس وقت ہم موجود ہے سینٹرل لائبریری یونیورسٹی آف پشاور اور ہمارے ساتھ موجود ہے حبیب الرحمان صاحب، جو کہ ہیڈ آف سینٹرل لائبریری ہے یونیورسٹی آف پشاور کے، اور پچھلے 2 دہائیوں سے سینٹرل لائبریری میں کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایم فل لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنسز میں کیا ہے اور ابھی موجودہ وقت میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے حبیب صاحب، تھینک یو سو مچ آپ پروگرام میں وقت دینے کا۔ حبیب صاحب، سب سے پہلے ذرا ہسٹری کے بارے میں تھوڑا بریفلی بتائیے سینٹرل آف لائبریری۔ تھینک یو ویری مچ۔ سینٹرل لائبریری اتنی ہی پرانی ہے جتنا یونیورسٹی آف پشاور، تو یہاں چند ایک ڈپارٹمنٹ بنے تھے، کیونکہ لائبریری کسی بھی انسٹیٹیوشن کا، کسی بھی ایکیڈیمک آرگنائزیشن کا ایک انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے۔ تو جو چند ڈپارٹمنٹس بنے تھے اسی ٹائم یہ یونیورسٹی میں لائبریری بھی بنی تھی، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1951 سے یہ لائبریری بھی چل رہی ہے۔ انیشلی یہ ایک چھوٹے بلڈنگ میں تھی اور پھر چند سالوں بعد یعنی 1957 میں پھر یہ جو کرنٹ جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں اس لائبریری میں ہم شفٹ ہوئے تھے، اور یہ بلڈنگ بھی اتنی ہی پرانی ہے۔ سینٹرل لائبریری جو ہے وہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو یہ 4 سٹوری بلڈنگ ہے۔ ایک اس کی بیسمنٹ ہے، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور، اور ہر سیکشن میں، ہر فلور پہ جو ہیں ہمارے مختلف سیکشنز کام کر رہے ہیں، مختلف قسم کی سروسز وہاں پہ پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یونیورسٹی کی سروسز بڑھتی گئی، یونیورسٹیز میں نئے نئے ڈپارٹمنٹس اوپن ہوتے گئے، اسٹوڈنٹس کی انفلکس زیادہ ہوتی گئی، تو اس وجہ سے لائبریری کی نیڈز بھی جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو گئی تھی جی۔ اور لائبریری کی اسپیس کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے پھر ایک ایسی مین بلڈنگ کے ساتھ ایک انیکسی بلڈنگ بنی تھی، جہاں پہ یہ میرا آفس بھی اسی انیکسی بلڈنگ میں ہے، اور یہ 1970s میں بنی تھی۔ تو ابھی جو ہے لائبریری جو ہے مین بلڈنگ پلس انیکسی بلڈنگ کے کچھ سروسز ہمارے انیکسی بلڈنگ میں ہے، کچھ جو ہیں ہمارے مین جو بلڈنگ ہے وہاں پہ۔ ٹھیک ہے حبیب صاحب، سیکشن پہ آتے ہیں، سیکشن اور کلیکشن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں سینٹرل لائبریری۔ جس طرح میں نے بات کی کہ سینٹرل لائبریری اگر دیکھیں تو پاکستان کی چند لائبریریز ہیں جس میں سینٹرل لائبریری یونیورسٹی پشاور کا شمار ہوتا ہے۔ اولڈسٹ لائبریری بھی ہے یونیورسٹی کے لیول پہ، مطلب اس طرح تو پاکستان میں دیکھیں تو پبلک لائبریریز جو ہیں وہ انگریزوں کے وقت کی بھی بنی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ یونیورسٹیز اگر دیکھیں تو جس طرح پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ برٹش ایرا میں بنی تھی، لیکن کچھ یونیورسٹی جو ہے وہ پاکستان کے فوراً بعد بنی تھی، جس میں 1951 میں پشاور یونیورسٹی بنی تھی، اور میرے خیال میں 56-57 میں کراچی یونیورسٹی اس طرح بنی تھی۔ تو یہ اولڈسٹ یونیورسٹیز میں، اور یہاں پہ جو کلیکشن ہے اسی لحاظ سے اگر دیکھیں تو بگیسٹ کلیکشن بھی ہے تقریباً۔ ہمارا ایک پورا نیٹ ورک ہے، صرف سینٹرل لائبریری نہیں ہے بلکہ ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک ڈپارٹمنٹل لائبریری بھی ہوتی ہے، جس کو ہم سیمینار لائبریری بھی کہتے ہیں، ڈپارٹمنٹل لائبریری بھی کہتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ایک رچ کلیکشن اویلیبل ہے۔ تو اگر صرف سینٹرل لائبریری کا دیکھا جائے تو تقریباً کوئی 2 لاکھ کے قریب تو یہاں پہ ہمارے پاس بکس بھی ہیں، باقی جو جرنلز کے آرکائیوز موجود ہیں، اسی طرح مختلف قسم کے رپورٹس ہیں وہ اویلیبل ہیں، اسی طرح مینوسکرپٹس ہیں ہمارے پاس، اورینٹل ایک بہت بڑا کلیکشن ہے۔ تو یہ تو ٹوٹل ملا کے کوئی 2 لاکھ کے قریب جو ہے یہ کلیکشن بنتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی یو این ڈپازیٹری، ایک یو این کا ایک کمپوننٹ تھا جنہوں نے پاکستان میں چند لائبریریز میں انہوں نے اپنی ایک ڈپازیٹری لائبریری بنانی تھی، تو سینٹرل لائبریری بھی اسی میں ایک ہے جہاں پہ یو این کی پبلیکیشنز آتی ہیں۔ تو ہم نے یہاں پہ ایک یو این کا پبلیکیشن سیل بھی بنایا ہوا ہے، جو ان کو ایک سٹیٹس ملا ہے یو این ڈپازیٹری لائبریری کا۔ اس پاکستان میں میرے خیال میں 6 یا 7 لائبریریز ایسے ہیں جن کو یہ سٹیٹس ملا ہوا ہے، اور سینٹرل لائبریری اس میں ایک ہے اچیو کر سکے۔ اچھا حبیب صاحب، فیسلٹیز
یہاں پر کون کون سے اویلیبل ہے؟ انٹرنیٹ ہو گیا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ ہماری جو ہے جس طرح بڑی لائبریری اس طرح اس کے سیکشنز بھی مختلف ہیں. جی. مطلب ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ایک سرکولیشن سیکشن ہوتا ہے جس میں ہم یوزرز کو جس کو ہم کہتے ہیں ممبرشپ پرووائڈ کرنا. جی. پھر ان کی ان کو جو ہم بکس ایشو کرتے ہیں جو ریٹرن ہوتی ہیں ان کے جو ہے ریمائنڈرز بھیجنا، ان کے ساتھ جو ہے بک لاسٹ کے مختلف جو ہیں سروسز ہیں وہ ان کو مینیج کرنا. تو یہ ایک پورا سیکشن جن کے مختلف فنکشنز ہیں، تو وہ اس ایک سیکشن میں یہ پرفارم ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایکوزیشن سیکشن ہے. ایکوزیشن سیکشن میں یہ ہے کہ ہم بکس پرچیزز کر رہے ہوتے ہیں، جرنلز کی آن لائن ڈیجیٹل کلیکشن کی پرچیزز ہوتی ہیں، تو وہ سارا جو ہے مینیج کرتا ہے ہمارا ایکوزیشن سیکشن کا. پھر ہمارا ٹیکنیکل سیکشن ہے جہاں پہ جتنے بھی ہمارے ٹیکنیکل سروسز ہیں وہ وہاں پہ مطلب بکس پرچیز ہو گئی، وہاں پہ وینڈر سے وہ ہمارے پاس ان کی رائیول ہو گئی. باقی اس پہ جو ٹیکنیکل پروسیسنگ ہے وہ پھر ٹیکنیکل سیکشن میں ہوتا ہے. اس کو کمپیوٹر کے اندر انٹر کرنا، سافٹ ویئر کے اندر، پھر ان کا جو بیبلیوگرافک ڈیٹا ہے وہ اس کا پرووائڈ کرنا. یہ اسی طرح اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہیں وہ اس پہ اپنے جو مختلف قسم کے ٹیگز ہیں وہ لگانا، وہ سارا جو ہے اس ٹیکنیکل سیکشن. اس کے علاوہ ہمارا ایک تھیسس سیکشن ہے جس کو جہاں پہ صرف ہمارے تھیسس کلیکشن اویلیبل ہوتا ہے، بی ایس لیول کا، ماسٹر، پی ایچ ڈی، ایم فل، یہ سارا ہمارا الگ پڑا ہوا ہے. پھر پیریاڈیکل سیکشن جس کو ہم کہتے ہیں یا اس کو سیریز سیکشن بھی کہتے ہیں. تو جتنے بھی ہمارے پاس جرنلز آتے ہیں، میگزینز آتے ہیں، نیوز پیپرز آتے ہیں، اس کا الگ سیکشن ہے جس کو ہم پیریاڈیکل سیکشن بولتے ہیں. اسی طرح یہ جو ہم نے اپنے بات کی ہے کہ ہم نے ایک ریسرچ سینٹر بنایا ہوا ہے، جو کمپیوٹر لیب بھی ہے وہ ایک ہمارا ایک ریسرچ سینٹر بھی ہے جہاں پہ مختلف قسم کی ٹریننگ ہم ارینج کر رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ ہم جو ہے ریسرچرز جو ابھی مطلب بی ایس کے پروگرام میں ہے، وہ فائنل میں ان کے ریسرچ ہوتا ہے. جی. تو ان کے لیے پریپیئر کرنا، ان کے لیے بیسک کورسز ان کے لیے ارینج کرنا ہے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ ہم نے اپنے ریسرچ کو کیسے ایزی بنانا ہے، کون سے آن لائن ٹولز ہیں جس کی مدد سے ہم اپنے ریسرچ کو آسان بنا سکتے ہیں. تو ان پہ بیسک ٹریننگ دینا یہ ہمارے اس پروجیکٹ کا حصہ ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک بڑا سیکشن ہے اورینٹل سیکشن جس کو ہم بولتے ہیں. تو ہمارا اورینٹل سیکشن جو ہے وہ پاکستان کے میرے خیال میں چند ہی لائبریریز ہیں جو ان کے پاس اتنا بڑا کلیکشن ہے. تو اس میں ہمارا جتنی بھی اورینٹل لینگویجز کی بکس ہیں وہ اگر اردو میں ہے، فارسی میں ہے، عربک میں ہے، اور باقی جو لوکل لینگویجز ہیں پنجابی، سندھی، بلوچی، تو اس کی پشتو، تو اس لینگویج کی جو کلیکشن ہے وہ اس اورینٹل سیکشن میں اویلیبل ہوتی ہیں. اچھا. اور یہ ایک رچ کلیکشن ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ ہم کچھ مینوسکرپٹس ہیں، قریباً 700 کے قریب ہمارے پاس مینوسکرپٹس ہیں جو کہ عربک، پرشین میں ہیں اور کچھ اردو میں ہیں، وہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں. تو یہ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور سیکشن جس کو ہم انفارمیشن ریسورس سینٹر کہتے ہیں، جہاں پہ ہم کرنٹ انفارمیشن جو ہیں یوزرز کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور وہ جو ہے ان کو پراپر طریقے سے ان کو انٹرویو کرتے ہیں اور جو ریلیونٹ انفارمیشن ہے وہ ان کو وہاں پہ پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے حبیب صاحب، تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کے بارے میں ہوتا ہے کہ کتنے رجسٹرڈ ہے؟ یہ رجسٹریشن کا پروسیس چونکہ ہم نے ابھی سٹارٹ کیا ہے، تو یہ پروسیس جو ہے چونکہ آن گوئنگ پروسیس ہے، ابھی تقریباً کوئی 2-3 ہزار کے قریب تو ہم نے ان کی ممبرشپ بنا لی ہے. لیکن یہ اس طرح نہیں ہے کہ صرف ہم نے ان کو ممبرشپ پرووائڈ کی تو صرف ہوا ہے. مطلب جو ہماری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں دے آر ممبرز آف دا لائبریری. جن کے پاس یونیورسٹی کارڈ ہے تو وہ کسی بھی ٹائم آ سکتے ہیں. مطلب دے آر دا ممبرز، آٹومیٹیکلی وہ ہماری لائبریری کے ممبر ہیں. تو یونیورسٹی کے ٹائمنگ کی ہماری جو ہے وہ 8 سے فی الحال 7 تک ہے. تقریباً صبح 8 بجے سے شروع ہوتے ہیں اور شام 7 بجے تک ہماری لائبریری کھلی رہتی ہے. اور باقی آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ سروسز ہیں ہماری، جو کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم چونکہ یہاں پہ لائبریریز کا فقدان ہے. اگر پشاور میں دیکھیں پبلک لائبریریز بھی بہت لیمیٹڈ لیول پہ ہیں. ایک لائبریری ہے جو سٹی میں ہے، وہ بھی مطلب اولڈسٹ لائبریری ہے، لیکن باقی اگر ان ایریاز میں دیکھیں تو پبلک لائبریریز نہیں ہیں. تو زیادہ تر ہمارے پاس باہر کے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ آتے ہیں.
باہر کے ریسرچرز بہت زیادہ آتے ہیں, بہت ساری جو سراؤنڈنگ یونیورسٹیز ہیں, سراؤنڈنگ اور آرگنائزیشنز ہیں, وہ پروفیشنلز ہیں, وہ ہمارے پاس بہت آتے ہیں. تو ہم صرف اپنی اسٹوڈنٹس کو سروسز نہیں بلکہ ان جو کمیونٹی میں, ہمارے سراؤنڈنگ کی کمیونٹی میں جو ہے, ان کو بھی ہم اسی طرح کے سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. جی حبیب صاحب, فیوچر پلانس کی طرف آتے ہیں اور ہمیں ذرا یہ بتائیں کہ سیکنڈ شفٹ کے آغاز کا کوئی پلان ہے؟ یہ سیکنڈ شفٹ تو ہمارا آلریڈی جس دن سے ہم نے لائبریری سٹارٹ کی اسی دن سے سیکنڈ شفٹ بھی ہمارا سٹارٹ ہے. 8 سے 4 تک ہماری نارمل ٹائمنگ ہوتی ہے. یہ 3 گھنٹے کی جو ہم نے ہے یہ ہم نے ایکسٹرا جو ہے سٹارٹ کی ہیں. پہلے تو یہ 8 سے 4 ہوا کرتا تھا, ابھی ہم نے 8 سے 7 تک کر دیا اور دیکھتے ہیں نیڈس کے مطابق ہم اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں. کرنٹلی چونکہ ہمارے پاس زیادہ ہیومن ریسورس کی, آپ کو تو پتہ ہے کہ یونیورسٹی جو ہے آج کل کن سچویشنز میں ہے, تو اس وجہ سے چونکہ اگر ہمارے پاس ہیومن ریسورس کی اویلیبلٹی ہوئی تو ہم اس کو فردر بھی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. وہ دوسرا یہ ہے کہ ہم نیڈ کو بھی دیکھیں گے کہ اگر یوزر اسٹوڈنٹس کی ان پٹ زیادہ ہوگی اور ان کی طرف سے ڈیمانڈ بڑھے گی تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ہم اس پہ بھی کر سکتے ہیں, کنسیڈر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا فیوچر پلان کے بارے میں بھی بتائیں کہ سینٹرل لائبریری میں فیوچر میں کیا بہتری آ سکتی ہے؟ فیوچر تو یہ ہے کہ کرنٹلی ہم نے صرف فوکس کیا ہے کہ ہم سینٹرل لائبریری کی آٹومیشن کمپلیٹ کریں. انشاءاللہ دس ول ہیپن ویری سون. اور اس کے ساتھ جو ہماری ڈپارٹمنٹل لائبریریز ہیں وہ ہمارے سیکنڈ فیز میں ہم ان کو آٹومیٹ کر رہے ہیں. تو جس طرح میں نے بات کی کہ صرف 2 لاکھ کا کلیکشن تو ہمارے پاس ہے, لیکن 2.5-3 لاکھ کلیکشن ہماری ڈپارٹمنٹل لائبریریز میں بھی پڑا ہوا ہے. تو اگر ہم ان ساری لائبریریز کو آٹومیٹ کر لیں گے تو ہمارا ایک یونین کیٹالاگ بن جائے گا, اور وہ کیٹالاگ جو ہے پورے اسٹوڈنٹس کو بھی ایکسیسیبل ہوگا, باقی دنیا کو بھی ایکسیسیبل ہوگا. تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے کون سی لائبریری میں کون سا کتاب پڑھا ہو سکتا ہے وہ سینٹرل لائبریری میں نہ ہو ایک کتاب, لیکن وہ کسی اور ڈپارٹمنٹل لائبریری میں ہو, اور اسٹوڈنٹس ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کو چاہیے ہوگا. تو اگر جب تک وہ جو آٹومیٹ نہیں ہوں گے, وہ آن لائن اویلیبل نہیں ہوں گا, ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کون سی لائبریری میں کون سی کتاب پڑھی ہے. تو یہ ایک ہمارا فیوچر پلان ہے کہ ہم اس کو بھی ایکسپینڈ کریں, اور یہ سروسز جو ہم نے سینٹرل لائبریری میں سٹارٹ کی ہے یہ ڈپارٹمنٹل لائبریریز تک بھی ہم اس کو پہنچا سکیں, تاکہ یہاں پہ ایک کلچر بن سکے. اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جب سے یہ رینوویشن ہوئی ہے اور تھوڑی سی اپ گریڈیشن ہوئی ہے, اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں, اور ان کو ایک پیسفل انوائرمنٹ چاہیے جو کہ نہ ان کو گھر میں مل سکتا ہے, نہ کسی آفس میں مل سکتا ہے, نہ کسی بازار میں یا گلی کوچوں میں مل سکتا ہے. تو اس کے لیے, اس پیسفل ماحول کے لیے اور اسٹڈی کے لیے اس نے لائبریری آنا ہوگا. بالکل. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ آن لائن ٹھیک ہے, آپ بہت ساری چیزیں ایکسیسیبل ہوگی, لیکن پڑھنے کے لیے پھر بھی آپ نے اس کو کتابی شکل میں لے کے آنا ہوگا تاکہ اس کو آپ تارولی پڑھ سکیں. تارو اسٹڈی کے لیے آپ نے پھر بھی کتاب کی طرف رجوع کرنا ہوگا تاکہ آپ اس کو صحیح سمجھ سکیں اور اپنے جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کر سکیں. تھینک یو سو مچ حبیب الرحمان صاحب, ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے اور ہمیں انفارمیشن دینے کے لیے کہ سینٹرل لائبریری میں آج کل کیا ہو رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, کسی اور موضوع پر اور کسی اور پروگرام میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.